الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض اللہم صلی علی نالین محمد اللہم صلی علی والشمس محمد اللہم صلی علی علم نشرح محمد اللہم صلی علی والعصر محمد اللہم صلی علی صدیق اکبر محمد اللہم صلی علی عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی علی المرتضی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کی ایکو بند کر دو بھائی، بالکل آواز نکال دو، ایکو بالکل بند کر دو. میرے نہایتی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز بزرگوں اور دوستوں، انتہائی عزت مآب حضرت مولانا محمد راشد قاسمی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے یہ خوبصورت اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے محفل کو سجایا. اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور جو بہت ضروری ہے اس بات پہ علماء خطاب کرتے ہیں، شعراء نعت کلام پڑھتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے جس کو ہم دور نہیں کر رہے. وہ ہمارے چھوٹے بھی، بڑے بھی اور ہم نشین بھی یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس تلوار کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تلوار ہے حسن اخلاق، آدمی سے محبت کرنا. وہ اپنا ہو تب، بیگانہ ہو تب، محبت ضرور کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا. وہ شاید آپ کو گالی ہی کیوں نہ دیتا ہو، آپ کو آگے مارتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اندر صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. آقا علیہ السلام کے
ذرا اخلاقیات کو پڑھ کے دیکھو. میرے مصطفیٰ کریم نبی کریم آقا دو جہاں بدر الدجا شمس الضحیٰ ساقی کوثر کے ذرا اخلاق مصطفیٰ کو پڑھ کے دیکھو. آپ کو پتہ چلے گا اپنے سے کیسے ملاقات کرنی ہے، بیگانے سے کیسے کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو تبلیغ فرما رہے ہیں اور اس مجلس کے اندر ابو جال بھی تشریف فرما تھے اور اس کے جتنے حواری ہیں ابو جال اینڈ کمپنی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. حضور نے اپنی ترتیب کے مطابق ابو جال کو بھی اسلام کی دعوت دی تو ابو جال نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے سے بڑے برے جملے کہے اور حضور کو بڑے پرتشدد کلمات کے ساتھ پکارا اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ لٹا کر اور حضور کی گردن پہ کھڑے ہو کر وہ بے ایمان اپنے لفظ مانگتا رہا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. حضور تشریف لائے غمگین ہو کر شام کو گھر کے اندر. اس سارے ماجرے کو حضرت حمزہ کی خادمہ دیکھ رہی تھی اور شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو واپس لوٹے اور سارا ماجرا یہ حضرت حمزہ کی خادمہ نے ان کی اہلیہ کو بتایا اور ان کی اہلیہ بھی پریشان تھی. آخر حضرت حمزہ نے پوچھا تم پریشان کیوں ہو؟ کہا وہ جو تمہارا بھتیجا محمد ہے نا اس کو آج ابو جال نے اس کے پہ تشدد کیا ہے اور اس کو مارا ہے. ذرا دیکھیں نا یہ کہ کوئی لاوارث تھوڑا ہے. حضرت حمزہ نے اپنا کھانا پینا بول کر سیدھا کعبۃ اللہ کے اندر گئے اور جا کر ابو جال کو پکڑا اور زمین پہ مارا اور اس کا سر پھاڑا. واپس آ کے کہا اے میرے محبوب، اے میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. کہا چاچا کیا کیا ہے؟ کہا وہ جو ابو جال نے تجھے مارا ہے میں نے اس کا بدلہ لیا ہے. کہا میں اس سے خوش نہیں ہوتا کہ جو میری ذات کا بدلہ لے. چاچا پھر کہا بھتیجے پھر کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ کہا اے میرے چاچا جان میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں لیکن جو میری ذات کا بدلہ لے میں اس سے خوش نہیں ہوتا. یہ ہے پیغمبر کا اخلاق. حالانکہ ازلی دشمن تھا ابو جہل لیکن پیغمبر نے اپنا بدلہ نہیں لیا. پیغمبر دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے طرح طرح کی باتیں سوچنا شروع کی. کہا میری جھوٹی سرداری ختم ہوتی جا رہی ہے، محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری بڑھتی جاتی ہے. یہ مشرق کو دیکھتا تو مشرق والے اس کے غلام، یہ مغرب کو دیکھتا تو وہ بھی اس کے غلام، یہ شمال کی طرف دیکھتا تو وہ بھی اس کے غلام. ساری کائنات اس کا کلمہ پڑھتی جا رہی ہے. ابو جال نے ایک اپنے ذہن میں ایک بات ڈال کے پیغمبر کو جان سے مار ڈالنے کا ایک فیصلہ کیا. اپنے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور کہا اپنے میں جب بیمار ہوں گا اور فقر و فریب سے بیمار ہو کر اپنے گھر میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اس کا پتہ لینے کے لیے آئے اور جو کھودا تھا سامنے اس کے اوپر ہلکی پھلکی ٹہنیاں ڈال دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب پتہ کرنے کے لیے آئے ان کی تیمارداری کے لیے آئے. دیکھیے میرے پیغمبر کا ازلی دشمن ہے اس کی بھی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے. میرے پیغمبر کا ذاتی دشمن ہے اس کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے. یہ پیغمبر کا حسن اخلاق ہے. جب اس گڑھے کے قریب میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو بتا دو کہ اس بے ایمان نے ایک آگے گڑھا کھودا ہوا ہے اس پہ ہلکی پھلکی ٹہنیاں ڈال رکھی ہیں. جب تم اس پہ قدم رکھو گے تو زمین تو گڑھے کے اندر گر جاؤ گے. جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے روکا میرے آقا واپس چلے. ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ پیغمبر کی طرف غصے کے ساتھ دوڑ کے چلے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ ابو جہل جب غصے کے ساتھ دوڑا تو اپنا گڑھا کھودا ہوا بول چکا تھا. یہ خود اس کے اندر گرا اور لوگوں نے اس کے قریب ہجوم کر دیا. لوگوں نکالنا چاہتا ہے. اگر کوئی رسہ اندر ڈالتا تو وہ پورا نہیں آتا، اگر کوئی پورا آتا تو وہ ٹوٹ جاتا. کہا میں تجھے بات بتاؤں مجھے کائنات کا کوئی شخص یہاں سے نکال نہیں سکتا. کہا کون نکال سکتا
بھیجا, کہا جاؤ میرے بھتیجے محمد کو لے کر آؤ, جاؤ اس آمنہ کے چند کو لے کر آؤ جس کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے. محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. ارے یہاں پہ شیخ سعدی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جو اپنوں کے بارے میں تو بات, جو بیگانوں کا اتنا خیال کرتا ہے پھر وہ اپنوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا. میرے آقا کو لایا گیا, جب گڑھے کے اندر ابو جہل کو دیکھا تو کہا ابو جہل آج ذرا میرے سے وعدہ کرنا, میں تجھے نکالوں گا یہاں سے باہر, لیکن میرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں پیغمبر آج گڑھے سے نکلنے کے بعد تیرا کلمہ پڑھوں گا, اور کلمہ پڑھنے کا وعدہ کیا. میرے پیغمبر نے اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ اس ابو جہل کو نکالا, اور اس نے جب باہر آیا تو اس نے ایک جملہ کہا, ہاں آج پتا چلا ہے کہ محمد ایک بڑا جادوگر ہے. ارے اس نے دیکھو مجھے گڑھے سے نکال دیا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس پیغمبر کے حسن کو دیکھو جو صحابہ لے کر نکلے, اس پیغمبر کے حسن کو دیکھو جو علماء لے کر نکلے, اس پیغمبر کے حسن اخلاق کو دیکھو جو اولیاء کرام بزرگان دین نکلے. میں تم سبھی کہتا ہوں کہ پیغمبر کے اخلاق کو اپنے گھر کے اندر بھی, اور پیغمبر کے اخلاق کو اپنے بڑوں کے ساتھ بھی چھوٹوں کے ساتھ بھی, وہ ہم مسلک ہو تب جب دوسرا مسلک ہو تب, لیکن پیغمبر کے حسن و اخلاق کو نہ بھولنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو نہ بھولنا. دیکھو آخری بات کرنے لگا ہوں, عوام الناس آ رہی ہے, علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں. جو پیغمبر کے اخلاق کو بھولتا ہے وہ کسی مسلک کا ہو وہ بھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے, وہ کسی مذہب کا ہو اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ اپنا ہو تب بیگانہ ہو تب, لیکن لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ ملا کرو. یہ دیکھو میرے اور آپ کے نام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے ہیں. رستے کے اندر ایک جگہ پہ پڑھاؤ ڈالا, درختوں کے اندر ایک درخت کے نیچے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام لیٹ گئے. دیکھیے پیغمبر کا اس نے سلوک دیکھیے, پیغمبر کا اخلاق دیکھیے, پیغمبر کی محبت دیکھیے. ادھر کافروں نے اس وقت کو غنیمت سمجھا کہ اللہ کے نبی بھی آرام کر رہے ہیں, پیغمبر کی جماعت بھی تمام صحابہ کرام بھی دوسرے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. ذرا ہم پیغمبر پہ حملہ کرتے ہیں اور پیغمبر کو جان سے مار ڈالتے ہیں. ایک کافروں کا بدبخت بڑا پہلوان آگے آتا ہے, تلوار یوں پکڑ کر پیغمبر کے قریب پہنچا. جب قریب پہنچا تو میرے پیغمبر کی آنکھ مبارک کھل گئی اور وہ کہنے لگا پیغمبر سے, کہا اے محمد آج تو بتا میری تلوار سے تجھے کون بتائے گا, کون بچائے گا. میرے اور آپ کے پیغمبر نے ایک بات کہی, آج تیری تلوار سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. جب پیغمبر نے اپنے اللہ کا نام لیا تو کافر کے جسم پہ تکب کا طاری ہو گیا, کافر پریشان ہو گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گری. میرے اور آپ کے پیغمبر دو جہاں نبی کریم بدر الدجا شمس الزہر ساقی کوثر نے وہ تلوار پکڑی اور کافر سے جملہ کہا اب تو بتا کہ تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا. تو اس کافر نے جملہ بول کر تمام انسانیت کو, مسلمانوں کو, وہ مسلک کا اپنے کا ہو تب بیگانے کا ہو تب, وہ اپنا ہو تب بیگانہ ہو تب, سب کو یہ درس دے دیا. اور کافر کی زبان پہ ہی عمل کر لو کہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے تیری تلوار سے کائنات کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی, مجھے تیری تلوار سے کائنات کا کوئی بڑا بچا نہیں سکتا, میرا اپنا نہیں بچا سکتا, کوئی بیگانہ نہیں بچا سکتا. آج پیغمبر کوئی تیری تلوار سے مجھے بچا سکتا ہے تو تیرا حسن اخلاق بچا سکتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے پیغمبر کا حسن اخلاق. آئیے پھر اس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے ہم اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. پہچان ہے مومن کی اور عشق کا پیمانہ, پہچان ہے مومن کی اور عشق کا پیمانہ. جب نام نبی آئے آنکھوں کا چھلک جانا, جب نام نبی آئے آنکھوں کا چھلک جانا. یہ بازی جان کی بازی ہے, اظہار نہیں کافی. یہ بازی جان کی بازی ہے, اظہار نہیں
نہیں کافی، نیزے کی انی پر ہے جان باز کا نذرانہ۔ آئیے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کہنے والے نے کیا کہا؟ صدیق و امی ہے آپ، ایمان و یقین ہے آپ، صدیق و امی ہے آپ، ایمان و یقین ہے آپ۔ اس حق کی گواہی کو کافر نے بھی پہچانا۔ وآخر دعوانا الحمد۔